لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. آج الحمدللہ ہمارے اس عمرہ تربیتی پروگرام کی تیسری اور اہم نشست ہے. انشاءاللہ آج ہم عمرے کا طریقہ تفصیلی سیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے مکمل عمرے کا خلاصہ ایک نظر دیکھتے ہیں کہ عمرہ کن ارکان کو، کن افعال کو کرنے کا نام ہے. تو عمرہ 4 مخصوص اعمال کرنے کا نام ہے. ایک احرام، دوسرا طواف، تیسرا سعی یعنی صفا و مروہ کے درمیان چلنا، اور چوتھا سر کے بال صاف کرنا. تو عمرہ ان 4 اعمال کے کرنے کا نام ہے. اور یہ عمرہ پورے سال ہر وقت ادا کیا جا سکتا ہے سوائے ان 5 ایام کے. 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک یہ 5 دن یہ حج کے ایام ہے. ان ایام میں عمرہ کرنا منع ہے. ان 5 دنوں کے علاوہ پورے سال کسی بھی دن کسی بھی وقت عمرہ کیا جا سکتا ہے. ہم نے آخری نشست جو اس میں کہا تھا، جہاں ہم نے اس نشست کو چھوڑا تھا کہ ہوٹل میں تھے اور حالت احرام میں تھے، اور ہم نے آخری بات یہی کی تھی کہ ہوٹل پہنچ کر اپنی رہائش کا بندوبست کریں. سامان کی ترتیب کے بعد جب ضرورت وغیرہ محسوس ہو تو آرام کریں، کھانا کھا لیں. ان تمام کاموں سے فراغت کے بعد اب عمرے کی ادائیگی کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ مسجد حرام تشریف لے جائیں. جب مسجد حرام پہنچیں تو ادب کے ساتھ داخل ہوں. دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے دائیں پاؤں اندر رکھیے اور یہ دعا پڑھیے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. مسنون عمل ہے تو اس عبادت میں جتنے بھی مسنون اعمال کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اس عمرے کی روح ملتی جائے گی، اس عبادت کی روح ملتی جائے گی، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس دعا کو پڑھنے کے بعد جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے، کیونکہ آپ نے کافی وقت مسجد میں گزارنا ہے. تو ایسے کام ہو جاتے ہیں جو مسجد کے ادب کے خلاف ہیں، نہیں کرنے چاہیے. تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بھی اجتناب کیجئے. اعتکاف کی دعا اسکرین پر ہے، نویت سنت الاعتکاف. اس دعا کو پڑھ. جب مسجد حرام میں آپ داخل ہوں گے، کچھ آگے پہنچ کر بیت اللہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا. جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو راستے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب سے خوب دعائیں کیجئے کہ یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے اور خاص مقام ہے. یہ کسی حدیث میں تو نہیں ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو دعائیں قبول ہوتی ہے، ہر دعا مانگے قبول ہوتی ہے. البتہ مجربات سے ہے، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اور تجربہ ہے اس بات کا کہ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں.
تو بطور مشورہ یہ عرض ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ میں جب تک اس سفر میں رہوں اور جو دعائیں قبول فرمائیے۔ مجرب دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کریں اور جو مانگ سکتے ہیں پروردگار سے اس سفر کے اندر اللہ سے سب کچھ مانگیے، دنیا بھی مانگیے، آخرت بھی مانگیے، دین بھی مانگیے، دنیا بھی مانگیے، اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں اور خوب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جب مسجد میں داخل ہو گئے، دعائیں کر لی، اب آپ نے طواف کی تیاری شروع کرنی ہے۔ طواف کی تیاری سے پہلے استباع کا عمل ہے۔ ہم نے پہلی نشست میں بتایا تھا جب احرام کی تیاری کی تھی کہ دائیں کندھے کو ننگا کرنا، یعنی احرام کے ایک پلو کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال کر جو دائیں کندھا ننگا کیا جاتا ہے، اس کو استباع کا عمل کہا جاتا ہے۔ اور یہ استباع کا عمل پورے عمر صرف اور صرف طواف میں کیا جاتا ہے، طواف کے ساتوں چکروں میں اور طواف کے علاوہ کہیں بھی نہیں کیا جاتا۔ تو استباع کر لیجئے، ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ طواف با وضو ضروری ہے، وضو نہیں ہوگا تو طواف بھی نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے بغیر وضو طواف کیا تو تب لازم ہوگا۔ البتہ جو معذور ہیں، جن کو کوئی پریشانی ہے کہ وضو نہیں ٹھہرتا، وہ اپنے عذر کی وضاحت کے ساتھ طہارت کا مسئلہ ہمیں بھی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے پیج پر بھی پوچھا جا سکتا ہے، یا آپ کے قریب مسجد میں کوئی امام صاحب ہو، علماء ہو آپ کے حلقہ احباب میں، ان سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال استباع کیجئے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اعمال کرنے کا نام ہے، اس میں احرام کا عمل تو آپ کا الحمدللہ ہو چکا کہ احرام آپ نے باندھ لیا، اس کی نیت کر لی۔ اگلا عمل طواف کا عمل ہے، تو اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے، لیکن تلبیہ جو ہم احرام باندھنے سے لے کر اب تک مسلسل پڑھتے آ رہے تھے کہ اس کا بہت ہم نے اہتمام کیا، اب جیسے ہی ہم حجر اسود کے سامنے آئیں گے اور طواف شروع کریں گے تو اس تلبیہ کو موقوف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ ہاں، دوسرے ذکر اذکار کر سکتے ہیں، باقی ذکر کیا جا سکتے ہیں، لیکن تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیں گے کہ تلبیہ پڑھنے کا وقت اب ختم ہو چکا۔ تلبیہ بھی موقوف کر لیا، استباع بھی کر لیا۔ اب جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ آپ نے حجر اسود کے سامنے سے تھوڑا سا ہٹ کر اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ حجر اسود آپ کے دائیں طرف رہ جائے، یعنی تھوڑا سا آپ اس سے بائیں ہٹ کر، حجر اسود سے تھوڑا سا بائیں ہٹ کر کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ طواف کی نیت کریں گے۔ طواف کی نیت، اے اللہ میں عمرے کا طواف کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور مجھ سے قبول فرما لیجئے۔ بس اتنا کہنا کافی ہے، یہ آپ کے عمرے کے طواف کی نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ حجر اسود کے بالکل سامنے، یعنی تھوڑا سا دائیں جانب کھسک کر حجر اسود کے بالکل سامنے، چونکہ رش ہوتا ہے وہاں پر، لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو حجر اسود کے بالکل سامنے کی نشاندہی نہیں ہو پاتی۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ بالکل پیچھے ایک سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ سبز لائٹ تمام فلورز کے اوپر لگی ہوئی ہے، گراؤنڈ فلور پر بھی ہے، اوپر فلور پر بھی ہے، بیسمنٹ میں بھی ہے، ہر جگہ لگی ہوئی، ہر فلور کے اوپر لگی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہاں پر۔ تو اس سبز لائٹ کو بالکل اپنی پشت پر رکھیے۔ جب یہ سبز لائٹ آپ کی پشت پر آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حجر اسود آپ کے بالکل سامنے ہے۔ تو جب حجر اسود آپ کے سامنے آ جائے تو اب آپ نے
اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ اس عمل کو استقبال کہا جاتا ہے۔ پہلا جو کام ہم نے کیا تھا وہ حجر اسود سے تھوڑا سا ہٹ کر طواف کرنے کی نیت کی تھی۔ اب حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، جیسے کہ نماز میں اٹھاتے ہیں۔ اس طرح اٹھا کر ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اس کو استقبال کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ کانوں تک جو ہاتھ اٹھائے جائیں گے یہ مرد حضرات اٹھائیں گے، خواتین اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی اپنا، جیسے کہ وہ نماز میں اٹھاتی ہے، یعنی مرد اپنی نماز کی طرح اور خواتین اپنی نماز کی طرح ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، اور یہ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد یہ پڑھیں گی۔ تو پہلا عمل طواف کی نیت کرنا، دوسرا عمل استقبال کرنا، یہ پہلے دو کام ہے طواف شروع کرنے سے پہلے، اور یہ دو کام پورے میں طواف مطلب طواف کے ساتوں چکروں میں فقط ایک مرتبہ ہوگا۔ طواف کے بالکل ابتدا میں یہ دو کام ہوں گے اور ایک ہی مرتبہ ہوں گے، اس کے بعد کسی بھی چکر میں یہ کام نہیں ہوں گے۔ جب استقبال ہو گیا تو استقبال کے بعد اگلا مرحلہ ہے استلام کا۔ تو طواف کی دعا پڑھنے کے بعد کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر دور ہی سے ہاتھ اٹھا کر ان کا رخ حجر اسود کی طرف کیجیے اور پشت اپنی جانب یعنی اپنے چہرے کی طرف اس طرح کہ ہاتھ بالکل حجر اسود کے بالمقابل ہو۔ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، یہ گویا اس طرح کہ جیسے آپ زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو جس طرح دو ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنی پیشانی لگاتے ہیں زمین پر، اسی طرح آپ ایسا ہے کہ دونوں ہاتھ آپ کے حجر اسود کے بالکل سامنے موجود ہوں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے، اس کو استلام کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ حجر اسود، رکن یمانی اور ملتزم پر خوشبو لگی ہوتی ہے۔ تینوں تصاویر اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو جب آپ عمرہ کرنا ہو، احرام کی حالت میں ہو، تو ان تینوں مقامات پر جانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اس پر خوشبو لگی ہوتی ہے اور اس کو ہاتھ لگانے سے دم لازم ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ تو حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہ کریں، دور سے ہی اشارہ کر کے، جیسے کہ تصویر میں موجود تھا، یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، دور سے ہی اشارہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، اس کو استلام کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے استلام یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا یہ مسنون عمل ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام کام ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ حجر اسود تک جائیں، اس کو بوسہ دیں اور کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ رش ہوتا ہے، وہاں جائیں گے دھکے دے کر پہنچیں گے، اور اگر ایسا ممکن ہے کہ بغیر ایذے مسلم کے بوسہ دینے کا موقع ملے تو درست ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا، جبکہ حجر اسود کو ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ بوسہ دینے کے قائم مقام ہے، تو دور سے ہی اس کو اشارے سے استلام کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عمر، تم مضبوط اور طاقتور آدمی ہو، ضعیفوں کو تکلیف مت دینا۔ جب حجر اسود کے استقبال کے لیے آؤ تو دیکھ لو، اگر خالی ہو، رش نہ ہو تو بوسہ لے لو، ورنہ تو ہاتھ کے اشارے سے استقبال کرتے ہوئے تکبیر کہہ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی اس سے منع فرمایا۔ دوسرا ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ عجیب سا ہم نے عقیدہ رکھا ہوا ہے حجر اسود کے ساتھ، کہ یہ حجر اسود کے بارے میں ہم خیال کرنا کہ بذات خود نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیسے بعض حضرات اس کا استلام کرتے ہیں اور اپنے پورے بدن پر اور بچوں کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی ہمیں نفع پہنچے گا یا وہاں کی کوئی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ ایسا نہیں ہے، نفع و نقصان کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، ورنہ اس حجر اسود، اس پتھر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے یا نقصان پہنچائے۔
جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ اپنا سنا ہوگا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تو نہ تو نقصان پہنچا ہے اور نہ ہی نفع۔ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے کہ اسی کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے، اور اپنی طرف سے کوئی تصور، کوئی عقائد جو ہے ان چیزوں سے منسوب نہیں کرنے چاہیے۔ بہرحال استلام کر لیا، استلام کے بعد اپنی دائیں جانب سے طواف شروع کر دیں، جیسا تصویر میں آپ کے سامنے ہے کہ جب دائیں طرف سے آپ طواف شروع کریں گے تو حجر اسود بیت اللہ آپ کے بائیں جانب رہ جائے گا۔ تو اب یہ طواف کرنا شروع کیجئے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ حجر اسود کے استلام کے علاوہ دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف سینہ کرنا یا پشت کرنا جائز نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے مستقل بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی طرف اپنا سینہ بھی کرتے ہیں اور مستقل دیکھتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے۔ بس جس وقت استلام کرنا ہو اس وقت جو ہے اس کی طرف دیکھیں اور پھر طواف شروع کریں۔ پورے طواف میں اپنی نظریں سامنے کی طرف رکھیے، بیت اللہ کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں اگر نظر پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن باقاعدہ جو ہے آپ اس کو نہ دیکھیں۔ رمل، طواف کی ابتدائی 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے اور باقی 4 چکر میں عام رفتار سے چلنا ہوتا ہے۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے پہلوانوں کی طرح ذرا تیزی سے اپنے شانوں کے یعنی کندھوں کو ہلاتے ہوئے ہلکی سی دوڑ والی صورت بنا کر چلنا، یعنی دوڑنا نہیں ہے، بس قدموں کو تیز کر دینا ہے اور اپنے کندھوں کو اکڑا لینا ہے، شانوں کو اچکا کر چلنا ہے، گویا کوئی پہلوان چل رہا ہو۔ تو طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں یہ رمل ہوگا اور باقی 4 چکروں میں رمل نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیے صرف مردوں کے لیے ہے، عورتیں رمل نہیں کریں گی بلکہ وہ اپنی عام رفتار سے چلیں گی۔ رمل صرف مرد حضرات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو نفلی طواف عمرے کے علاوہ عام کپڑوں میں ہم کریں گے اس میں نہ تو استباع کا عمل ہوگا جو ہم نے دائیں کندھا ننگا کیا تھا اور نہ ہی رمل کریں گے۔ یہ دونوں کام فقط اس طواف میں کریں گے جس میں ہم احرام باندھیں گے۔ نیز اس کے علاوہ صفا مروہ کی سعی بھی نفلی طواف کے بعد نہیں ہوگی۔ نفلی طواف میں نہ ہم استباع کریں گے، نہ ہم رمل کریں گے اور نہ ہی اس کے بعد سعی کریں گے۔ ہاں البتہ 2 رکعت نماز جس کو ہم واجب الطواف کہتے ہیں یہ ہر طواف کے بعد پڑھیں گے، چاہے وہ نفل طواف ہو چاہے عمرے کا طواف ہو، کوئی بھی طواف ہو، ہر طواف کے بعد کریں گے۔ اور ہر طواف کا مطلب 7 چکر ہوتا ہے۔ چکروں کا نام ایک طواف ہوتا ہے، یعنی ہر 7 چکر کے بعد ہم یہ 2 رکعت پڑھیں گے۔ طواف کرتے ہوئے جب ہم رکن یمانی پر پہنچیں گے، رکن یمانی جیسا تصویر میں واضح ہے یہ حجر اسود سے پہلا والا کارنر ہے بیت اللہ کا۔ جب یہاں پر ہم پہنچیں گے تو اس کو دونوں یا دایاں ہاتھ لگانا مسنون ہے، البتہ احرام کی حالت میں، چونکہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ رکن یمانی پر خوشبو لگی ہوتی ہے، ہاتھ لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے ورنہ دم کا خطرہ ہے، کیونکہ رکن یمانی پر خوشبو لگی ہوتی ہے۔ تو جب حالت احرام میں ہو تو اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کے پاس سے گزر جائیں۔ یاد رکھیے رکن یمانی کا چومنا، اسی طرح سے ہاتھ لگانا اور ہاتھ کو چومنا یہ ثابت نہیں۔ رکن یمانی پر جو کام آپ نے کرنا ہے جب آپ حالت احرام میں نہ ہو تو موقع ہو تو دونوں ہاتھوں سے اس کو چھو لیجئے، ممکن نہ ہو تو فقط دایاں ہاتھ سے چھو لیجئے اس کو۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو بس چپ چاپ یہاں سے دعائیں کرتے ہوئے گزر جائیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو بوسہ دینا ثابت نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رکن یمانی کو ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب طواف کے دوران اس کے رکن یمانی کے پاس جانے کا موقع نہیں ملتا تو دور سے
سے ہی اس کو اشارہ کرتے ہیں تو یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر اس کو ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے تو ہاتھ لگا لیں، اور ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملتا تو اب آپ نے کچھ نہیں کرنا بلکہ سیدھا طواف کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیے۔ جب رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف اب جائیں گے تو یہ دیکھیں، یہ دو یہ حجر اسود اور یہ رکن یمانی۔ رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف جاتے ہوئے یہ دعا مسنون ہے، اس کو پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، طواف کے 7 چکروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طرح کی کوئی دعا پڑھنا ثابت نہیں۔ ہاں، آپ سے نے دعائیں مانگی ہیں، پڑھی ہیں، لیکن یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس چکر میں کون سی دعا پڑھی ہے۔ جیسے کہ بعض جگہ پر ہے، بعض لوگ کرتے ہیں مخصوص دعائیں کر لیے کہ دعا پہلے چکر کی تو یہ دوسرے چکر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، بزرگوں کے مجربات ہیں، کتابوں میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، بالکل پڑھنی چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن یہ سمجھ کر نہیں پڑھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی یہاں پر تو ہم بھی پڑھتے ہیں، سوچ کر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ مجربات ہیں یا کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں آتی ہیں، منقول ہے، ان دعاؤں کو پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس کو پڑھنا مسنون ہے، جو آپ کی اسکرین پر اس وقت نظر آ رہی ہے، تو یہ دعا مسنون ہے، اس کو بالکل پڑھیں۔ دعا پڑھتے ہوئے جب حجر اسود پر پہنچیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا، یعنی حجر اسود سے شروع کیا اور گھوم کر جب دوبارہ حجر اسود پر پہنچ گئے تو یہاں پہنچ کر آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے چکر کے لیے پھر سے استلام کیجئے اور اگلا چکر شروع کیجئے۔ اس طرح طواف میں کل 8 مرتبہ حجر اسود کا استلام ہوگا۔ یعنی جب طواف آپ نے شروع کیا تھا تو ایک مرتبہ کیا تھا، اب ہر چکر کے بعد جب بھی آپ حجر اسود پر پہنچیں گے تو دوبارہ سے استلام کریں گے، تو ہر چکر کے شروع میں جب استلام ہوا تو یہ 7 استلام ہو گئے، اور آخری چکر جب مکمل ہوگا تو طواف ختم ہوا، اس طواف کے اختتام پر پھر آپ نے ایک مرتبہ استلام کرنا ہے، تو گویا طواف کے 7 چکر اور حجر اسود کا استلام 8 مرتبہ ہوا، تو ایک طواف میں 8 مرتبہ استلام ہوتا ہے۔ طواف کے چکر شمار کرنے کے لیے بہتر ہے کہ تسبیح کا استعمال کیجئے، یہ پہلے دن بھی ہم نے بتایا تھا، کیونکہ رش ہوتا ہے اور رش کی وجہ سے چکر جو ہے وہ کم زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جی، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ طواف میں ہاتھ کانوں کے مقابل جو اٹھانے ہیں یہ صرف استقبال یعنی استقبال حجر اسود میں اٹھائے جائیں گے۔ طواف کے بالکل ابتدا میں ایک مرتبہ یہ عمل ہوگا، اس کے علاوہ یہ عمل نہیں ہوگا، اور یہ بات بتا چکا ہوں کہ دوران طواف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی دعا مانگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں جو کتابوں میں ملتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی زبان میں دعائیں مانگنا یہ بھی بہتر ہے کہ دل میں جو دعائیں آتی ہیں وہ سب پروردگار سے مانگیے۔ تو 7 چکر کے بعد جب آپ نے استلام کیا، 8واں استلام کیا، تو یہاں آ کر آپ کا طواف مکمل ہوتا ہے۔ اب استباء یعنی دایاں کندھا جو ہم نے کھلا رکھا تھا اس کو ختم کر دیجئے اور کھلے ہوئے کندھے کو ڈھانپ لیجئے۔ تو جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ استباء کا عمل صرف طواف میں ہوتا ہے اور طواف کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ طواف کے ابتدائی 3 رمل ہوتا ہے، وہ پہلوانوں کی طرح کندھے اکڑ کر جو چلنا جس کو رمل کہا جاتا ہے، یہ ابتدائی 3 چکروں میں ہوتا ہے۔ بعض ساتھی کیا کرتے ہیں کہ رمل 3 چکروں کے بعد جب ختم کرنا ہے تو اس کے بعد استباء بھی ختم کر دیتے ہیں، یعنی رمل اور استباء دونوں چھوڑ دیتے ہیں۔
تو یہ غلط ہے. رمل ابتدائی 3 چکروں میں کیا جاتا ہے اور استباع طواف کے تمام چکروں میں یعنی 7 چکروں میں کیا جاتا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جب طواف مکمل ہو گیا تو اگلا عمل آپ کا جو ہے وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. اسکرین میں آپ کے سامنے مقام ابراہیم نظر آ رہا ہے آپ کو. تو مقام ابراہیم کے پیچھے یا جہاں بھی اطمینان سے نماز پڑھنا ممکن ہو 2 رکعت واجب طواف ادا کیجئے اور دعا کیجئے. رش کی وجہ سے قریب جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ نماز پڑھتے ہیں، اور عام طور پر منتظمین جو وہاں پر ہوتے ہیں وہ اشارہ بھی کرتے ہیں کہ آپ دور چلے جائیں، لہٰذا ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے اور دوسروں کو تکلیف دیتے ہوئے مسجد میں کسی بھی جگہ یہ 2 رکعت ادا کر لینا افضل ہے. بعض لوگ اسی بات پر اصرار کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی پڑھیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پوری مسجد میں کسی بھی جگہ پر یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں مسجد میں دور کسی مقام پر یہ 2 رکعت پڑھتا ہوں اس لیے تاکہ باقیوں کو تکلیف نہ ہو، تو انشاءاللہ یہ پڑھ لینا، اس طرح پڑھنا زیادہ افضل ہے اور انشاءاللہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. بعض حضرات خواتین کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں یہ 2 رکعت. خواتین کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے. خواتین کو چھوڑ دیں، وہ خواتین والے حصے میں وہاں جا کر نماز پڑھ لیں گی. اب اپنی نماز اپنے مردوں کے ساتھ پڑھیے. یہ جو 2 رکعت واجب الطواف ہے، یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. یہ اب گھر واپس آ جائیں گے پھر بھی معاف نہیں ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے ورنہ آپ کے ذمہ لازم رہے گی. البتہ یہ 2 رکعت مکروہ اوقات میں نہیں پڑھنے. البتہ مکروہ اوقات میں طواف کیا جا سکتا ہے. مطلب جو مکروہ اوقات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک، زوال کے وقت، حرمین میں ظہر کی اذان سے تقریباً 12 منٹ پہلے کا جو وقت ہے یہ زوال کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد سے مغرب تک. یہ 3 اوقات مکروہ اوقات ہے. ان میں کسی طرح کے نوافل وغیرہ ادا نہیں کیے جا سکتے. البتہ ان اوقات میں طواف کرنا درست ہے، کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ عصر سے مغرب کے درمیان وقت کافی زیادہ ہوتا ہے، لوگ طواف کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، طواف کیا جا سکتا ہے. یہ نوافل آپ نہیں پڑھیں گے. تو اگر ان اوقات میں آپ نے طواف کیا، 1 طواف 2 طواف یا جتنے بھی طواف آپ نے کیے، ان 2 رکعتوں کا مؤخر کیجئے، اس وقت نہ پڑھیں. جیسے مثال کے طور پر عصر کے بعد اگر آپ نے طواف کیا ہے تو یہ 2 رکعت نہ پڑھیں. جب مغرب کی نماز ہو جائے اس نماز کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھ لیجئے تو یہ درست ہو جائے گا. 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب طواف سے فارغ ہو جائیں تو ممکن ہو، آسانی ہو تو ملتزم پر آئیے اور اللہ سے دعائیں مانگیے. لیکن پھر وہی بات کہ ملتزم پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس کو چھونے کی کوشش نہ کریں. عمرے کے علاوہ بعد میں کسی موقع پر آ جائیں اور یہاں پر دعائیں کر لیں، لیکن احرام کی حالت میں اس کو چھونے کی کوشش نہ کریں. البتہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص مقام ہے، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے. لیکن پھر یاد رکھیے کہ یہاں پر پہنچنا ہو تو کسی کو تکلیف دے کر نہ پہنچیں. جب ملتزم پر دعائیں مانگ لی، اب اگلا عمل آپ نے زمزم پینا ہے. ملتزم پر دعا کے بعد خوب جی بھر کا زمزم پیجئے اور یہ دعا مانگیے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. کہ اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں. مسنون عمل ہے، دعا کرنی چاہیے بالکل. البتہ ایک غلطی کی اصلاح ضروری ہے کہ
مسجد الحرام میں مختلف مقامات پر مردوں اور عورتوں کے لیے زمزم کے لیے الگ الگ مقامات بنائے گئے ہیں، لیکن غلطی عموماً یہ غفلت دیکھنے میں آتی ہے کہ مرد عورتوں کے لیے مخصوص زمزم پینے کی جگہ سے اور عورتیں مردوں کے لیے مخصوص زمزم پینے کی جگہ سے پیتے ہیں، جیسا کہ تصویر میں واضح ہے۔ لکھا ہوا بھی ہے یہاں پر کہ ویمن اونلی، دوسری زبان میں بھی لکھا ہوا ہے، تصویر بھی بنی ہوئی، یہاں پر سارے مرد حضرات کھڑے ہیں اور یہ پانی پی رہے ہیں۔ اسی طرح یہی کام خواتین بھی کرتی ہیں کہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ مین اونلی، مردوں کی جگہ ہے، لیکن ساری خواتین یہاں پر جمع ہیں اور وہ پانی پی رہی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ ایک نصیحت سمجھ لیں آپ اس کو کہ یہ یاد رکھیے، پورے عمرے کے عمل میں، پورے سفر کے عمل میں اس بات کی کوشش کی، تہیہ کر لیجئے اس بات کا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ جب آپ نے یہ نیت کر لی اور اس کی کوشش کر لی تو یاد رکھیے جب آپ دوسروں کو تکلیف سے بچائیں گے، اللہ رب العزت اس پورے سفر میں آپ کو بھی تکلیف سے بچائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ دوسروں کا اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہاں آ کر طواف کا عمل اور ہماری اس نشست کا اختتام ہوتا ہے کہ طواف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ عمرے کے باقی ارکان، باقی جو اعمال ہیں اگلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے آپ کو بتائے جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ نشست آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے سفر کو قبول فرمائے اور آسانی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔